آگے بڑھتے ہیں۔ پاکستان کے شہر کراچی میں دنیا کے سب سے بڑے قرآن مجید پر کام جاری ہے، جسے لکھا نہیں بلکہ کینوس پر اسکلپ کیا جا رہا ہے۔ مصور شاہد رسام کئی برسوں سے قرآن پاک کے نسخے پر کام کر رہے ہیں۔ تفصیلات جانیں گے فیاض بخاری کی رپورٹ میں۔ دنیا کا سب سے بڑا قرآن پاک افغانستان میں بنایا گیا تھا، جو آج ماسکو میوزیم میں موجود ہے، لیکن اب کراچی میں دنیا کے سب سے بڑے قرآن پاک پر کام جاری ہے، جس کی لمبائی 8.5 فٹ اور چوڑائی 6.5 فٹ رکھی گئی ہے۔ شاہد پچھلے 35 سال سے مصوری اور مجسمہ سازی کر رہے ہیں۔ کہتے ہیں کہ قرآن پاک کو لکھا تو بہت گیا ہے، جب اس پر ریسرچ کی تو اندازہ ہوا کہ اسلام کی 1400 سال کی تاریخ میں کسی نے بھی اب تک اس کو اسکلپ نہیں کیا۔ ہمارے اس قرآن کریم کا جو سائز ہے وہ 8.5 فیٹ ہے اور چوڑائی جو ہے 6.5 فیٹ ہے۔ پھر اب تک کی تاریخ میں، اب تک کی اسلامی تاریخ میں لکھا گیا ہے، کسی نے اس کو کاسٹ نہیں کیا تھا۔ شاگردوں کا کہنا ہے کہ کینوس پر میٹل میں کاسٹ ہوئے حروف پر سونے کا پانی چڑھا کر چشمہ کیا گیا ہے۔ میرے لیے بہت خوشی کی بات ہے یہ۔ ہم اس کے اوپر اسٹیل وغیرہ یوز نہیں کر رہے، ہم اس پہ ڈائریکٹ پیتل وغیرہ یوز کر رہے ہیں اس کے اوپر۔ ہماری بہت خوش نصیبی ہے کہ ہم اس پروجیکٹ کا حصہ ہیں۔ ایک صفحے پر 150 کے قریب الفاظ آتے ہیں۔ صفحات کی کل تعداد 550 رکھی گئی ہے۔ مجموعی طور پر قرآن پاک کے الفاظ کی تعداد 77,777 ہے۔ قرآن پاک کا کچھ حصہ آئندہ ماہ دبئی ایکسپو میں 192 ممالک کے سامنے نمائش میں پیش کیا جائے گا۔ ابھرے ہوئے حروف والا قرآن پاک کا یہ نسخہ اپنی مثال آپ ہے۔ امید کی جا رہی ہے اسے جلد مکمل کر کے تاریخ کے سنہرے پنوں میں اس کو درج کرایا جائے گا۔ کیمرامین حسنین بلگرامی کے ساتھ فیاض بخاری، بول نیوز، کراچی۔ اور یہ رپورٹ آپ نے ملاحظہ کی، شاہد رسام صاحب اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے بات کریں گے۔ شاہد صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ آپ سے سب سے پہلے یہی جاننا چاہیں گے کہ آپ دنیا کا سب سے بڑا قرآن پاک تیار کر رہے ہیں، کیا کیا اس میں استعمال ہو رہا ہے اس کو تیار کرنے کے لیے؟ جی، یہ دنیا کا سب سے بڑا قرآن کریم ہے، اور 5-6 سال پہلے میں صادقین صاحب کا ایک میورل جس میں انہوں نے اسماء حسنہ لکھے تھے وہ دیکھ رہا تھا، تو مجھے خیال آیا کہ میں کیوں نہ ان اسماء حسنہ کو کاسٹ کیا جائے۔ یہ آئیڈیا میں نے ہمارے ایک دوست تھے راشد عبداللہ صاحب، بہت بڑے فلانتھراپسٹ، ان سے شیئر کیا تو ان کو پسند آیا، اور انہوں نے کہا آپ کی بنا کے دکھائیے مجھے۔ جب ان کو دکھایا تو ان کو بہت پسند آیا، انہوں نے بہت اپریشیٹ کیا۔ وہاں سے اس سلسلے کا آغاز ہوا۔ پھر مجھے خیال آیا کہ کیوں نہ پورا قرآن کریم کیا جائے، تو اس کے لیے پھر جب ہم نے ریسرچ کی تو اندازہ ہوا کہ پچھلے 1400 سال میں چند بڑے قرآن کریم بنے، جن میں سے ایک اپنے جو آخری سب سے بڑا قرآن کریم افغانستان کے کیلیگرافرز نے بنایا تھا، جو ماسکو میوزیم میں ہے۔ اس کی لمبائی 6.7 فیٹ تھی، چوڑائی جو ہے 4.5 فیٹ تھی۔ ہمارے اس قرآن کریم کا جو سائز ہے وہ 8.5 فیٹ ہے اور چوڑائی جو ہے 6.5 فیٹ ہے۔ پھر اب تک کی تاریخ میں، اب تک کی اسلامی تاریخ میں لکھا گیا ہے، کسی نے اس کو کاسٹ نہیں کیا تھا، تو ہم اس کو میٹل میں، ایلومینیم میں کاسٹ کر کے پھر اس کو گولڈ پلیٹڈ کیا گیا ہے۔ اسی طرح ڈیزائن کی جب بات کی جائے تو ہم نے پہلے پرشین، ٹرکش، عربک ڈیزائن کے پیٹرن، موٹیوز کو اسٹڈی کیا۔ اسٹڈی کرنے کے بعد پھر اپنا ایک بہت ہی یکتا و منفرد ڈیزائن کریٹ کیا، اور پھر اس کو گلیزنگ ٹیکنیک میں ایکریلک کلر میں اپنے کینوس کے اوپر پینٹ کیا گیا ہے۔ یہ جو آپ کو بالکل جو پرنٹ لگ رہا ہے، یہ بیسیکلی پینٹ ہوا ہوا ہے، اور اس کے اندر جو اس کی نقاشی اور مینہ کاری میں جس جافشانی سے کام کیا گیا ہے۔ شاہد صاحب یہ بھی بتائے گا کہ قرآن پاک کو مکمل کرنے میں اندازاً کتنا عرصہ لگ جائے گا آپ کو؟ اس کے جو الفاظ کی تعداد ہے وہ ایک صفحے پہ تقریباً 150 الفاظ ہیں، تقریباً 80,000 کے قریب اس میں الفاظ ہیں۔ 550 اس کے قرآن کریم کے صفحات ہیں۔ اس پہ پچھلے 4-5 سال سے ہم کام کر رہے ہیں، کیونکہ یہ کسی ایک آدمی کا کام ہے نہیں، دس از ناٹ اے ون مین شو۔ تو اس کے لیے ہم نے میں نے اپنے اسٹوڈنٹس کی پوری ایک ٹیم ڈیولپ کی، اور وہ سب مل کے اس پہ کام کر رہے ہیں، اور انشاءاللہ اگلے 4 سے 5 سال میں یہ قرآن کریم کا ایک عظیم الشان۔ ٹھیک ہے شاہد صاحب، یہ بھی فرمائیے گا کہ قرآن پاک کو دبئی میں نمائش کے لیے کب پیش کریں گے آپ؟ اس کا ایک حصہ جو مکمل ہو چکا ہے وہ اگلے ماہ دبئی ایکسپو میں ایگزیبٹ ہونے جا رہا ہے، جسے ہمارے بہت عزیز دوست اور آرٹ لور فلانتھراپسٹ عرفان مصطفیٰ صاحب اس کو ارینج کر رہے ہیں، اور دنیا کے 200 سے زیادہ ممالک اس میں پارٹیسپیٹ کر رہے ہیں، جس میں
ये उस एक्सपो की एक हाईलाइट है, और ये हमारे लिए नहीं बल्कि पाकिस्तान के लिए नहीं, इस पूरी इस्लामी दुनिया ही नहीं बल्कि पूरी वर्ल्ड ऑफ आर्ट में ये एक ऐसा काम जिससे हमेशा इसका इस मुल्क का और हमारा नाम जिंदा रहे। ठीक है शाहिद रसाम साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।